ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے کہ ماہ رجب المرجب کا حلول ہو چکا ہے اور ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج پہلی شب ہے، شب ماہ رجب المرجب، اور کل کا جو دن ہے وہ پہلا دن ہے، اور جو رات آنے والی ہے کل شب جمعہ جو ہے، پہلی شب جمعہ ماہ رجب المرجب کی، اسے عربی میں لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ رغبہ سے ہے یعنی آرزوؤں کی کہ بر آنے کی رات، آرزوؤں کے بر آنے کی رات، امیدوں کے بر آنے کی رات، جسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر کل نماز مغرب و عشاء کے درمیان ہم نے دن میں روزہ رکھنے کے بعد 12 رکعت نماز پڑھی، جس کا بھی طریقہ بتانے جا رہا ہوں، تو یہ نماز کا جو ثواب ہوگا وہ وحشت قبر کو دور کرنے کے لیے بہت معین و مددگار ثابت ہوگا۔ وہی ثواب ہوگا جو اس وقت ہمارا ساتھی بن کر آئے گا۔ کیا کرنا ہے؟ کل دن میں روزہ رکھنا ہے اور مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت، 2 رکعت کر کے آپ کو اور ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں 12 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں 2 کر کے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو اور ہمیں سلام دینا، پھر اس کے بعد باقی نمازیں اسی طرح 2 کر کے پڑھنی ہیں۔ اور ہر ان 12 رکعت میں ہر رکعت کے اندر سورہ حمد 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد۔ لگتا ہے کہ تھوڑی سی زیادہ لمبی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 3 دفعہ سورہ انا انزلنا سورہ حمد کے بعد اور 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد۔ اور الحمدللہ اس وقت جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقیناً سب کو سورہ حمد بھی آتا ہے، سورہ انا انزلنا بھی یقیناً زبانی یاد ہوگا، اور سورہ قل هو اللہ احد بھی یاد ہوگا۔ ہم اگر 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز پڑھ لیں تو نماز کے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ محمد مصطفیٰ اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، لیکن درود بھی جس طرح سے یہ طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے۔ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں اور کوئی مشکل الفاظ بھی نہیں ہے۔ سجدے میں جاتے ہی 70 مرتبہ کہنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہے، کتنے عظیم نام ہے۔ سبوح، وہ ذات کی جو ہر عیب، نقص، نجاست، مادیت، مادہ، کیفیت سب سے پاکیزہ اور منزہ ہے۔ قدوس، جس کے اندر طہارت ہی طہارت ہے، قداست ہی قداست ہے۔ ایسا مقدس وجود مبارک پروردگار کہ جس کے تقدس سے باقی سب کو تقدس ملتا ہے۔ قدوس، رب الملائکۃ والروح، ملائکہ، فرشتوں اور جبرائیل امین کا رب۔ 70 مرتبہ آپ سجدے میں یہ کہیں گے، سر سے اٹھائیں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے اور 70 مرتبہ یہ کہیں گے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم۔ کتنی عظیم، مختصر لیکن جاندار دعا ہے جو آپ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد کریں گے۔ اے میرے رب، میرے گناہ کو معاف کر، مجھ پر رحم کر، اور جتنے گناہ تو جانتا ہے نا اس کو درگزر فرما۔ یعنی بہت سارے گناہ ہم نے کرنے کے بعد بھولا دیا ہے، بلکہ کبھی کبھی ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے گناہ کیا، ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے گناہ کیا۔ ہو سکتا ہے کتنے ایسے گناہ ہم کرتے ہوں
نیکی کے نام پر، بھلائی کے نام پر، اور اللہ کے نزدیک وہ بھلائی نہیں بلکہ گناہ ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم یہ کہیں پروردگار تو بخش دے، رحم کر، اور ان گناہوں کو درگزر کر دے کہ جو تیرے علم میں ہے، میرے علم میں بھی نہیں ہے، دنیا کے علم میں بھی نہیں ہے۔ انکا انت العلی الاعظم، کہ بے شک تو عظیم بھی ہے، اعظم بھی ہے، علی بلند ہے اور اعظم ہے، تجھ سے کوئی بڑا عظیم نہیں ہے۔ یہ آپ نے 70 مرتبہ کہا۔ پھر آپ سجدے میں چلے گئے، یہ دوسرا سجدہ ہے، سجدے میں چلے گئے اور 70 مرتبہ کہا سبوح، وہی ذکر، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کو آپ نے 70 مرتبہ دہرایا۔ گڑ گڑانا چاہیے، استغفار تو کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر وہ کیفیت بھی پیدا ہو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ڈھیر کر کے سجدے کی اس حالت میں پہنچا چکے ہیں کہ جہاں اپنا وجود بالکل ختم ہو چکا ہے، اور رب کائنات، رب ملائکہ والروح کی بارگاہ میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے حاجت طلب کی تو انشاءاللہ تمہاری ساری حاجتیں بر آئیں گی۔ لیلۃ الرغائب، حاجتوں، امیدوں اور آرزوؤں کے بر آنے والی رات، اگر ہم نے یہ اعمال انجام دیے۔ کتنی بڑی اس میں دقت اور زحمت ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ انسان توجہ کرے اور یہ کام انجام ضرور دے، دیکھے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ زیارت امام حسین بھی ہے، زیارت امام رضا علیہ السلام بھی ہے۔ کل رات کو دعائے کمیل وغیرہ جو عام طور سے شب جمعہ ہم پڑھتے ہی ہیں، امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ یہ رہا کہ اس مہینے میں وہ عمرہ کے لیے چلے جاتے تھے اور خانہ کعبہ میں مصروف ہو جاتے تھے نمازوں کے اندر، اور اکثر راویوں نے لکھا ہے کہ جب بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جانیں کہ امام سجدے میں کیا اللہ سے راز و نیاز فرماتے ہیں، تو اکثر نے یہی روایت کی ہے کہ امام سجدے میں جا کر آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کر کے یہ فرماتے ہیں عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، اے اللہ تیرے بندے کے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن تیری جانب سے بخشش ہی مناسب ہے، اور بہتر یہی ہے کہ تیری جانب سے بخشش ہی ہمیں ملتی رہے۔ تو یہ مختصر میں نے ذکر کیا ماہ رجب کے فضائل کے باب میں، اور اعمال جو خاص کر آج کی رات، کل کا دن اور آنے والی رات جسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ کوئی کالر ہو تو پہلے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے نمبر لگا دیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو اسی سلسلے میں چاہتا ہوں کہ ماہ رجب المرجب کی مبارکبادیوں کو بھی ہم آپس میں شیئر کریں۔ ایک دوسرے کو مبارکباد کہنا بھی ایک مستحب عمل ہے، اس سے ہمارے روحانی جو کیفیت ہے اس میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا چلیے کوئی بات نہیں، جب کال ہو تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اگر خوشیوں کے ماحول میں روحانی تقویت کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے اپنے ایمانی جذبے کو ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتا ہے تو یقیناً اس کے بڑے فوائد ظاہر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ سر میں نوشہرہ فروز سے محمد لقمان بول رہا ہوں۔ محمد عثمان۔ ہاں سر، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے رجب کے روزے رکھنے ہیں، جی وہ محمد لقمان بول رہا ہوں۔ اچھا محمد لقمان بول رہے ہیں، جی فرمائیے۔
جی سر، میں یہ کہتا ہوں کہ پورے روزے لگاتار رکھیں یا کہ ایک روزہ آج رکھیں اور پورے مہینے میں باقی 3 روزے رکھ لیں؟ آپ کو جیسے جیسے موقع ملتا ہے، چونکہ رجب کے مہینے کے روزے واجب نہیں ہیں. اگر آپ کے روزے ماہ رمضان المبارک کے کوئی قضا رہ گئے ہیں تو آپ ان قضا روزوں کی نیت سے ماہ رجب میں جب جب موقع ملا رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ لگاتار پورے مہینے میں آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور اگر یہ کرتے ہیں تو بہت عظیم بات ہے. لیکن یہ کہ اگر درمیان میں وقفے کے ساتھ بھی روزہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ واجب اگر روزے آپ کے اوپر قضا ہیں تو مستحب روزے کی نیت آپ کو نہیں کرنی ہے، بلکہ واجب روزوں کی ہی قضا کی نیت سے روزے رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک. جزاک اللہ، بہت شکریہ محمد لقمان صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماہ رجب المرجب کے روزے اگر ماہ رمضان المبارک کے رہ گئے ہیں قضا تو وہ دوہرا ہمیں ثواب بھی ملے گا. ماہ رجب میں ان روزوں کی قضا بھی ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام علامہ صاحب، میں مسز احمد جرمنی سے بول رہی ہوں. فرمائیے. اور میں ایک تو آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. آپ کو مبارک ہو. اور تمام مومنین کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. آپ جی. بہت ہی خوبصورت رجب پر پروگرام کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا میں نے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا جی. کہ ابھی آپ نے کہا کہ کل جو پہلی شب جمعہ آئے گی رجب کی، تو اس میں 12 رکعت نماز اگر ہم پڑھیں تو وہ مستحب ہے یا وہ ہمارے کن کن کام آ سکتی ہے موت کے بعد؟ اور میں یہ کہنا چاہتی کہ کیا اس کے ساتھ روزہ رکھنا ضروری ہے کہ آیا کہ روزہ نہ بھی رکھیں کل کا اور ہم وہ 12 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مستحب جتنے بھی کام ہیں نا وہ جتنے آپ کر سکتے ہوں اتنے آپ کو کرنا ہے. اگر روزہ بھی رکھیں تو وہ ایک مکمل عمل ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے منسوب ہے، اور یہ منقول بھی ہے کہ روزہ رکھیں اور روزے کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان یہ جو 12 رکعت نماز ہے اس کو ادا کریں. اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر پورا عمل ہی نہ کرے، چھوڑ دے، نہیں، جتنا آپ کر سکتے وہ کریں. بہت شکریہ آپ کا. مسز احمد جرمنی سے تھیں. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، مجھے علامہ صاحب سے بات کرنی. جی آن ایئر ہیں، آپ فرمائیے. جی آپ آن ایئر ہیں، فرمائیے بہن. اوکے اوکے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو امام باقر علیہ السلام کی. جی جی فرمائیے. جی، اور میں یہ سنا ہے جو بتائے ہیں 12 نوافل، تو وہ 12 نوافل ذرا بتا دیجیے. لکھ رہی ہے میں نے، لیکن ایک آپ نے بتایا کہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس کے بعد 70 مرتبہ جو دعا آپ نے بتائی وہ میں نہیں لکھ سکی. اور دوسرا یہ کہ جی، اور دوسرا یہ کہ وہ جو نوافل ہیں وہ کس وقت ادا کرنے ہیں؟ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان. اچھا. اور دوسرا میں روزہ نہیں رکھ سکتی. جی جی، تو میں روزہ نہیں رکھ سکتی تو میں ویسے ہی پڑھ سکتی ہوں؟ بالکل بالکل، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو یہ نفل تو ضرور آپ پڑھ سکتی ہیں. نوافل کو ادا آپ کر سکتی ہیں تو نوافل ہی کو ادا کریں. اس کو ضائع نہ کریں، کوشش کریں کہ جتنا ممکن ہوا. فرض کرے ہو سکتا ہے کہ کوئی ضعیف یہ کہے کہ میں 12 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، چند رکعت پڑھ لوں. بالکل آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تاکہ آپ کا نام بھی لیلۃ الرغائب کے بیدار لوگوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ شامل کرے. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرے خیال میں ہماری سسٹر نے اس دعا کو مس کیا، میں وہ بھی کر دیتا ہوں. میں کال ضرور لوں گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا میں گل حسین شاہ بول رہے ہیں سوکن سے. میں امام محمد باقر علیہ السلام کی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں تمام مومنین کو اور ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کو. اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو
زندگی دراز کرے اور آپ کو بہت ہی یعنی کہ پروگرام میں بہت آپ کا پروگرام میں دل سے دیکھتا ہوں اور وہ جب بھی آپ آتے ہیں تو مجھے اب ایک رونق لگتی ہے ٹی وی میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو زندگی دراز فرمائے. شکریہ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. گل حسین شاہ صاحب تھے اسٹوک آن ٹرینٹ سے. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. جب تک کالر نہیں آتے ایک بار پھر میں اس عمل کو دہرائے دیتا ہوں. کل کی جو شب ہے پہلی شب جمعہ ہے ماہ رجب المرجب کی, اور اس شب کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں, اور لیلۃ الرغائب میں 12 رکعت نوافل ہیں. اس سے پہلے کل کا جو دن ہے وہ روزہ رکھ کے گزارے. انسان اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو کل ضرور روزہ رکھے. روزے کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے اس کو پڑھنا چاہیے. سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلناہ اور 12 مرتبہ سورہ توحید. نماز جب ختم ہو جائے تو وہ پھر سجدے میں چلا جائے, اور اس عبادت کو کہ جہاں پر یہ درود شریف پڑھے نماز کے فوراً بعد 70 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ, اس درود کو جو ہے وہ 70 مرتبہ پڑھے. پھر اس کے بعد سجدے میں چلا جائے, سجدے میں جا کے 70 مرتبہ کہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سجدے سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے کہ جس کو ہماری شاید سسٹر نے مس کیا, رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم. 70 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سجدے میں جائے اور وہی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا ورد کرے. اس کے بعد اپنی حاجات, اپنی جتنی بھی دعائیں ہیں اس کے بعد کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رات کو ساری حاجات, ساری امیدیں انشاءاللہ بر لائے گا. اگلے کال کو بھی شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے میں نے دہرایا ہے, اور یہ عمل جو بتا رہا تھا وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی واقعاً کل کوشش کرے اور اس عمل کو انجام دے تو حقیر کو بھی اپنی دعا میں ضرور شامل کرے, کیونکہ ہم دعاؤں کے محتاج ہیں. آپ لوگوں کی دعاؤں کے سہارے ہے جو ہماری واقعاً زندگی میں کسی طرح کوئی رونق ہے, ورنہ انسان پانی کا وہ بلبلہ ہے کہ جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور اس کا وجود ختم ہو سکتا ہے. کالر کو شامل کروں اور یہ آخری کالر ہوں گے اس سے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر کون, کہاں سے؟ جی میں ناروے سے مسز نقوی بات کر رہی ہوں. مسز نقوی فرمائیے. جی مولانا صاحب, میں آپ سب کو ماہ رجب بہت بہت مبارک ہو. اور میں نے یہ معلوم کرنا تھا جو آپ نے نماز کا بتایا, تو کیا آج کی رات بھی ہم جو 10 رکعت نماز ہے وہ آج کی رات سے شروع کر سکتے ہیں؟ آج کی رات کے لیے 20 رکعت نماز بتائی ہے ہم نے, اور آپ دیکھ لیجئے گا وہ مفاتح الجنان میں ہے, وہ بھی مغرب کے بعد عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں. لیکن یہ 12 رکعت کی جو عبادت ہے اور جو اعمال ہے وہ کل رات پہلی شب جمعہ جو ہے وہ کل ہے انشاءاللہ المستعان. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, بہت دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کو دین و دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے, اور کبھی بھی کسی بھی غیر خدا کا کسی مومن اور مومنہ کو محتاج نہ بنائے. ہر مومن اور مومنہ کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھے, اور عشق رسول اور آل رسول سے سرشار دل عطا فرمائے. نسلوں کی حفاظت فرمائے, نسلوں میں بھی محبت محمد و آل محمد علیہ السلام کو جاری و ساری رکھے, اور ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے, اور ہم سب کو امام کے خادموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.